بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ محترم سامعین کرام، دوستی کمپاؤنڈ کی اس مسجد کے ذمہ داران، صوبائی جمعیت اور ضلعی جمعیت کے ذمہ داران، احباب جماعت، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، ماہ مبارک کی اس مبارک گھڑی میں اور شہر قرآن کے گزرنے کے ساتھ اس کے آخری ایام کی اس مبارک رات میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کا جو موقع ملا ہے، اس پر ترتیب بنانے والوں، اس کا اہتمام کرنے والوں اور مجھ کو دعوت دینے والوں کا میں شکر گزار ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے ان کلمات کو صدقہ جاریہ بنائے، اور رمضان کے گزرتے گزرتے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس تیزی کے ساتھ گزرنے والی ان مبارک گھڑیوں سے جو چند ایام بچے ہیں اس میں بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر سکیں، ماضی میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے رب کائنات کے سامنے معافی تلافی کر سکیں، رو سکیں، گڑ گڑا سکیں، اور اللہ رب العالمین سے بھیک مانگ سکیں کہ رب کائنات ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ رمضان جس تیزی کے ساتھ گزرا ہے اور سابقہ سالوں کے بالمقابل اس سال اس کی تیزی کو جس شدت کے ساتھ محسوس کیا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہماری بدعملیاں، فتنوں میں ہمارا مصروف رہنا، بدکاریوں سے ہماری دلچسپی، قرآن و سنت سے ہماری دوری، قرآن و سنت کے تقاضوں سے ہماری سستی اور کاہلی، یہ سارے کے سارے وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل دینداری میں، رب کائنات کی رضامندی میں، دین کی طرف رجوع کرنے میں زیادہ مصروف ہونے کے بجائے دنیا داری میں زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا داری ہم کو کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا دیتی ہے، کس انداز سے وقت ضائع ہوتا ہے، کس انداز سے ہم قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں، رب کائنات کی وفاداری سے دور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی سے دور ہوتے ہیں، اور شیطان کی پیروی سے، اس کی تقلید سے، شیطان کی پیروکاری سے، شیطان کی میٹھی میٹھی چالوں سے ہم جس انداز سے قریب ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں ہم نے اپنے مقدر میں تباہی کو اپنے آپ سے قریب کر لیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ایام کے گزرنے کے ساتھ ماضی پر نظر ثانی کریں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، قرآن و سنت کے تقاضوں کو سمجھیں، منہج سلف کے مطابق قرآن و سنت کی پیروی کر کے کم از کم دنیا میں اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، صحابہ کرام کی عظمت کو، قرآن و سنت کے تقاضوں کو کم از کم اپنی زندگی میں محفوظ کر سکیں کہ بشری تقاضے سے کچھ لغزشیں ہوتی رہیں اور بشری تقاضے سے کہیں قدم پھسلتے رہیں، تو اس کے باوجود رب کائنات سے یہ امیدیں وابستہ رکھی جا سکیں
کہ اللہ رب العالمین آخرت میں ہم کو معاف فرمائے گا۔ دنیا میں ہم کو پیدا کیا گیا، ہماری پیدائش کے مقصد بتائے گئے، ہم کو یہ بتایا گیا کہ دینداری کے تقاضے کیا ہیں، ہم کو یہ بتایا گیا کہ قرآن و سنت کی پیروی کے تقاضے کیا ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ جماعت اہل حدیث کے فرد ہونے کے لحاظ سے ہم اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم توحید پر چلتے ہیں، اتباع رسول کا خیال کرتے ہیں، لیکن یہ کون سی توحید کا تقاضا ہے کہ ہم جھوٹ اور سچ کو ایک سا کر دیں؟ یہ کون سی توحید اور اتباع کا تقاضا ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیں؟ یہ کون سی توحید و اتباع کا تقاضا ہے کہ ہم کاروبار میں دھوکہ دھڑی سے کام لیں؟ یہ کون سی توحید و اتباع کا تقاضا ہے کہ پورے سال ہماری جماعت کی مسجدیں بھی ویران پڑی رہیں، صرف ہم جمعہ میں حاضری دیں، رمضان آئے تو مسجدیں تنگ ہو جائیں اور رمضان کے گزرتے ہی سارے شیطان آزاد کر دیے جائیں؟ معاف فرمائیں گے، دین کے ساتھ یہ کھلواڑ یا اس انداز سے سستی اور کاہلی یہ رب کائنات کو پسند نہیں ہے۔ آپ 5 وقتہ نمازوں کی ہی پابندی کریں، لیکن پورے سال اس پر باقی رہیں، استقامت اختیار کریں، مکمل دل جمعی کے ساتھ اس کو انجام دیں۔ آپ نوافل سے اگر زیادہ قریب نہیں ہو سکتے تو واجبات سے بھی دور نہ جائیں، اگرچہ نوافل سے قریب ہونا یہ بھی مطلوب ہے، یہ بھی رب کائنات کو پسند ہے، لیکن ہماری کوتاہی کا یہ عالم ہے کہ ایک جانب نوافل کی بہتات ہوتی ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اور جب چھوٹتا ہے تو نوافل کے ساتھ ساتھ واجبات بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ جب چھوٹتا ہے صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ ہم نفلی روزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ جب دین سے دور جاتے ہیں تو ایک جانب رمضان کا خوف ہم کو اس بات پر ستاتا ہے کہ اگر ہم نے نمازیں ادا نہیں کی تو روزے قبول نہیں ہوں گے، جبکہ یہ نیت بھی نیت نہیں بلکہ رب کائنات کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کی رضا مندی کے لیے نمازیں قائم کریں، اور اللہ کی قسم جو رب کائنات کی رضا مندی کے لیے نمازیں ادا کرتا ہے اس کی نمازیں رمضان کے بعد بھی نہیں چھوٹنے والی۔ جو رب کائنات کی رضا مندی کے لیے صدقات و خیرات کرتا ہے وہ رمضان کے بعد بھی کم و بیش کسی حد تک اس پر باقی رہتا ہے۔ جو رب کائنات کی رضا مندی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے رمضان کے بعد اس کو سجدان و جزدانوں میں سجا کر کے رکھتا نہیں بلکہ اس سے اپنا تعلق کسی حد تک قائم رکھتا ہے۔ رمضان میں ہمارے واجبات میں، فرائض میں، نوافل میں بہتری آ جائے، سستی کے بجائے تیزی آ جائے، یہ ممکن ہے، لیکن رمضان کے بعد ساری کی ساری چیزیں غائب ہو جائیں اور ہم سستی اور کاہلی کے ایسے شکار ہوں کہ ہمارے محلے رات کے 12 1 بجے تک کھانے پینے کے لیے چمکتے دمکتے رہیں، ہم رات بھر بیٹھ کر کے ہوٹلوں پر، چائے خانوں پر بیڑی سگریٹ پئیں، نشہ کریں، اور اس کے بعد پورے سال میں یہ کرتوت کرتے کرتے 1 مہینے کے لیے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا جائے کہ اب شیطان قید کر دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے جو شیاطین قید کیے جاتے ہیں وہ ہماری ہی شکلوں میں ہمارے معاشرے میں تباہی مچاتے ہیں، اور 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ تو معاف فرمائیں گے، یہ جو صورتحال ہم نے اختیار کر رکھی ہے یہ صورتحال اسلامی روح کے خلاف ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ مکمل طریقے سے داخل ہونے کا سب سے پہلا اور سب سے بنیادی تقاضا، سب سے قیمتی تقاضا، سب سے حساس تقاضا یہ ہے کہ انسان توحید، اہل توحید، توحید کے شرائط، توحید کے ارکان،
توحید کے بنیادوں اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرے، توحید میں کسی انداز کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اتباع رسول، محبت رسول، اطاعت رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بارے میں کسی انداز کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اتباع رسول کے سلسلے میں کسی انداز کی بدعت کا شکار ہو کر کے ہم کوئی جرم کا ارتکاب نہ کریں۔ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ اس قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر، ان کے فہم پر سمجھا جائے، صحابہ کرام کی عظمت کا خیال کیا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں، صحابہ کرام کی تنقیص یا توہین کرنے والوں سے برات کا اعلان کیا جائے۔ اس اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ شرک سے برات کا اعلان کیا جائے۔ ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ اتباع رسول کی مخالفت میں جو بھی بدعات یا جو بھی خرافات یا دین کے نام پر نئی ایجاد کردہ چیزیں انجام دی جاتی ہیں، ان سے انسان برات کا اعلان کرے، ان سے بچے، دوری اختیار کرے۔ دین اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا جہاں ایک تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھا جائے، ان کی عظمت کو سمجھا جائے، ان کے حقوق کو سمجھا جائے، وہیں اس کا ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے لیے تنقیص کے بہانے تلاش کرنے والوں، ان کی جانب انگلیاں اٹھانے والوں، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے ان کی تنقیص و توہین کرنے والوں سے مسلمان برات کا اعلان کرے اور ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا جائے جس معاشرے میں قرآن و سنت، عظمت صحابہ اور منہج سلف صالحین اور فہم صحابہ کرام کے مطابق مکمل زندگی گزاری جائے۔ پورے سال یہ مسجدیں آباد رہیں، قرآن مجید کے حقوق ادا کیے جائیں، پورے سال توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے، پورے سال اتباع رسول کا حق ادا کیا جائے، پورے سال صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی بھی گھسپیٹھیا اگر کسی دروازے سے یا کسی کھڑکی سے ہمارے ممبر و محراب تک آ کر کے اس منہج میں کسی انداز کا خلل پیدا کرتا ہے تو اس کو کان پکڑ کر کے باہر کر دیا جائے۔ یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ شیطان تم کو رسول اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں اور بائیں کے راستوں کی پیروی مت کرو، جس میں خروج کا راستہ ہے، ماتریدیت کا راستہ ہے، انکار حدیث کا راستہ ہے، تشکیک فی السنہ کا راستہ ہے، جس کے اندر علماء سے بیزاری اور علماء کی توہین کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ان راستوں کی پیروی مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں اور بائیں کے راستوں کی پیروی مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کر کے اس کی مثال دے کر کے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے جس کے بارے میں تم 5 وقتہ نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے دعائیں کرتے ہو، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ان راستوں کی پیروی مت کرو جن راستوں میں سے ہر راستے پر نبی آخر الزماں کی پیشین گوئی کے مطابق ایک ایک شیطان بیٹھا دیا گیا ہے، جس میں شبہات پیدا کر کے تم کو راہ راست سے، صراط مستقیم سے بھٹکا کر کے وہ غلط انداز کے راستوں پر، اہل کلام کے راستوں پر، اہل بدعت کے راستوں پر، حدیث کا انکار کرنے والوں کے راستے پر، اخوانیت کے راستے پر،
سروریت کے راستے پر، دین کے نام پر مصلحت پسندی اور صلح کلی اختیار کرنے کے راستے پر تم کو بہکا کر کے تباہی کی جانب دھکیل دیتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے ہتھ کنڈوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے رب کائنات کے آگے جب ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کے تن سے کپڑوں کو الگ کر کے جنت سے نکالنے کے بہانے تلاش کیے تھے، اسی موقع سے رب کائنات کے آگے اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، جہنمی بناؤں گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جا، تجھ کو اجازت دی جاتی ہے، لیکن میرے نیک بندے جو قرآن و سنت، صراط مستقیم، توحید و اتباع، عظمت صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں، ان کو بہکا پانا آسان نہیں ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے سیدھے، صحیح اور پاکیزہ اور شفاف راستے کو تلاش کر کے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے اس کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اس کے مطابق چلیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اے لوگو سنو، اگر تمہارے سامنے دلیلیں آ جاتی ہیں، اس کے باوجود تم بشری تقاضے سے بہک جاتے ہو، کوئی غلط راستہ اختیار کر دیتے ہو، بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن اپنی بھول کا تم کو احساس ہے، تو ایسی صورت میں رب کائنات حکمت والا اور غالب ہے۔ لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی زندگی میں قرآن و سنت کی پیروی کو اولین ترجیح دے کر کے صحیح انداز کی زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، ایک مبارک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے اپنے خطاب کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی آپ کی سواری پر، آپ کے پیچھے ایک دن بیٹھا ہوا تھا، آپ کی سواری پر سوار تھا۔ کیا مبارک سواری تھی، کیا مبارک شاگرد تھا، اور کتنا عظیم استاد تھا، اپنے شاگرد کو نہایت شفقت و مہربانی کے ساتھ اپنی سواری پر بیٹھا کر کے اس کو دین سکھا رہا ہے۔ شاگرد اپنے استاذ کے ساتھ اس سواری پر بیٹھ کر کے برکتیں حاصل کر رہا ہے، اور اسلوب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا اسلوب اختیار کیا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں آپ کی سواری پر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فقال، تو آپ نے فرمایا، پہلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ فرمایا اے بچے، پیار اور محبت کے کلمات کے ساتھ، انتہائی شفقت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے کو مخاطب کیا۔ اے بچے سن لو، شفقت کے ساتھ اس کو قریب کیا، اور اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے بچے سنو، احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یحفظ کا، کیا ہوگا جب اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت توحید کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی حفاظت اتباع رسول کے گوشوں کی تکمیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی اور اس کے دین کی حفاظت صحابہ کرام کی عظمت کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت میں جیسے درجات ہیں، عقائد، معاملات، فضائل، واجبات، عبادات، انہی مراحل کے ساتھ مکمل دین کو محفوظ کیا جائے۔ کتنی بڑی بشارت دے دی گئی، فرمایا اے بچے سن لو، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، یعنی اس کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ آگے مزید اسی ٹکڑے میں ایک بشارت سنا دی گئی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے سنو، اللہ رب العالمین کی
یعنی اس کے دین کی حفاظت کرو، رب کائنات کو ہر جگہ اپنے سامنے پاؤ گے، رب کائنات تمہارا تعاون فرمائے گا، رب کائنات تمہاری حفاظت فرمائے گا، رب کائنات تمہاری مدد فرمائے گا، رب کائنات تمہارے لیے اپنی نصرت کے وسائل بنائے گا۔ آج مسلمان بڑی جلدی تل ملا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں، تل ملایا جاتا ہے کہ ہماری مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، تل ملا جاتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ مسلمان تل ملا اٹھتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے کہ ہمیں ایسا کیا جاتا ہے، ویسا کیا جاتا ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں کہ اس مسجد کو منہدم کرنے کے لیے آپ مسجد سے اذان سننے کے باوجود کتنی بار غیر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ معاملات کرتے ہیں تو کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کاروبار کرتے ہیں تو کہاں کہاں کانٹا مارتے ہیں۔ آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ معاملات میں کتنی بہتری اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یا یہ پیشین گوئی آج کے معاملات کے تناظر میں دیکھی جائے تو اکثر مسلمان یہ کہتا ہے، اس کی زبان قال ہو یا اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا جائے، گویا وہ اپنے عمل سے یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ سب بکھری ہوئی بچھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ قصے پارینہ ہے، یہ وعدے ہیں، لیکن آج پورے نہیں ہوتے۔ وعدے تو پورے ہوتے ہیں لیکن ہم وعدوں کے شرائط پر کھرے نہیں اترتے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ رب کائنات کے حدود کی حفاظت کریں، محرمات سے بچیں، جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کریں، رب کائنات نے جو کچھ حکم دے دیا اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں۔ آج بہت آسان ہے انسان دینیات کا، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کا حکم اس وقت تک دیتا ہوا نظر آتا ہے جب اس کے پڑوسی کے یہاں کوئی کمی اور کوتاہی، کوئی اسراف و تبذیر، کسی انداز کی بے راہ روی پائی جاتی ہے۔ لیکن معاملہ جب اپنے اوپر آتا ہے تو اس کی تعویل کر کے جواز تلاش کر لیتا ہے۔ پڑوس میں شادی بیاہ میں فضول خرچی کی گئی تو گھروں کی مجلسیں اسی بات سے پورا وقت لے لیتی ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ اپنے بچوں کی باری آتی ہے تو ہماری خواتین اپنے گھروں کے سرپرستوں سے، ذمہ داروں سے ضد کرتی ہیں کہ اس نے اتنا دیا تھا، یہ گاڑی دی تھی، ایسا فلیٹ دیا تھا، اتنا خرچہ کیا تھا، ہم کو تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے، اور ہم بہک جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے مطابق چلیں۔ دنیا داری کا مقابلہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ یہ مقابلہ کریں گے تو آخرت کی جواب دہی بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ وہ روایت سامنے رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں مدینہ میں، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، پریشان حالی ہے، چہرے پر شکن ہے، پریشان دکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون سی چیز نے اس بے وقت تم لوگوں کو باہر نکالا ہے؟ ان دونوں نے کہا گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نکلے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے۔ آپ جائزہ لیں۔ اور اس کے بعد تینوں لوگ نکلتے ہیں، ایک صحابی رسول کے گھر پہنچتے ہیں۔ ان صحابی رسول نے کھانے پینے کا انتظام کیا، بکری ذبح کی، سالن بنایا، پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے آخرت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی پناہ میں رکھے، ہم کو ہدایت دے۔ آج جو صورتحال ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کر رکھی ہے، معاف فرمائیں گے
یہ دین کا تقاضا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی جانب رجوع کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی بنیادوں پر اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ دنیا کچھ کہے نہ کہے، ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے بارے میں صبح اور شام کے وقت رب کائنات کے دربار میں کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو ہمارا کیا ریکارڈ پیش کیا جاتا ہے، مہینے کی 3 تاریخوں میں سال میں ایک بار کون سی رپورٹ دی جاتی ہے جس کی بنیاد پر ہمارا جائزہ لیا جائے کیا ہم رب کائنات سے قربت، اس سے قرابت داری اور اس سے رضامندی کے سلسلے میں کچھ بھی کاوشیں کرتے ہیں۔ یہ غور و تدبر کرنے والی چیز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا کہ یہ بچے رب کائنات کے دین کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، رب کائنات کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، اے بچے سنو، اگر تم کو سوال کرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اگر تم کو سوال کرنا ہے تو رب کائنات سے مانگو، اگر تم کو سوال کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں بیٹھ کر کے رو اور گڑ گڑاؤ۔ دنیا کے سامنے امیدیں لگاؤ گے تو امیدیں ٹوٹ جائیں گی، دنیا سے توقعات قائم کرو گے تو یہ توقعات بکھر جائیں گی، تم مایوس ہو کر کے اس دنیا میں ٹوٹ کر کے ختم ہو جاؤ گے۔ اگر تم کو توقع رکھنی ہے، اعتماد کرنا ہے، توکل کرنا ہے، سوال کرنا ہے، بھیک مانگنی ہے، دعائیں کرنی ہے، منت و سماجت کرنی ہے، تو اس رب کائنات سے کرو جس نے تم کو حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا، جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے بچے دانی میں پیٹ میں 9 مہینے تک زندہ رکھا، جس نے تمہارے لیے تمہاری بھوک اور پیاس کو ختم کرنے کے لیے تمہاری ماؤں کی چھاتیوں میں 2 سال تک دودھ پیدا کیا، جس کو پی کر کے تم چلنے کے قابل بنتے ہو، بول سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو۔ لہذا اس رب کی ناشکری اگر تم کرتے ہو تو ایسی صورت میں وہ رب کائنات تم کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تم کو سوال کرنا ہے تو رب کائنات سے کرو، غیروں سے مت کرو، غیروں کے آگے جا کر کے بھیک نہ مانگو۔ اور مسلمانوں کا تو یہ عالم ہے کہ اولاد بھی مانگنی ہو تو فلاں مزار پر ملتی ہے، اور منتیں مانگنی ہیں، دعائیں کرنی ہیں تو فلاں مزار کا طواف کر لیا جائے، وہاں جا کر کے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کہا جائے۔ یہ صورتحال رب کائنات کے دین سے بغاوت کی آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے اندر موجود ہے۔ ہم کو سوال کرنا چاہیے، ایسے عقائد رکھنے والا کوئی مسلمان ہمارے حلقے اثر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے کولیگز میں، ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے متعلقین میں موجود ہے تو ہم نے پیار و محبت کے ساتھ اس کے سامنے توحید کا پیغام رکھا یا نہیں رکھا؟ ہم نے کتنی مسئولیت کا احساس کیا؟ علماء سے جڑ کر کے، توحید کے سبق کو پڑھ کر کے ہم نے وہ پیغام کہاں تک پہنچایا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے سب کے ساتھ۔ یہ تو جائز نہیں ہو سکتا کہ سب ممبر و محراب پر اور چینلز بنا کر کے داعی بن جائیں جاہل ہونے کے باوجود، لیکن علماء سے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں انفرادی طور پر جن چیزوں پر یقین ہے، جن چیزوں میں پختگی ہے، ان چیزوں کو لے کر کے دوسروں تک انفرادی طور پر پہنچائیں، یہ آپ کی دعوتی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر تم کو سوال کرنا ہے تو رب کائنات سے سوال کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد طلب کرنی ہے تو غیر اللہ سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی جائے، اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ یہ سمجھا جائے کہ ساری دنیا ہم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر تب جب اللہ رب العالمین چاہے گا، اس نے مقدر میں لکھا ہوگا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر مدد طلب کرنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی جائے،
آج دیکھا جائے پوری دنیا بلک رہی ہے. پہلے سیریا کے حالات پر مسلمان سسکتا تھا، اس کے بعد فلسطین کے حالات پر مسلمان سسکتا ہے. جو صورتحال عالم اسلام کی بنا دی گئی ہے یا بنائی جا رہی ہے، اس تکلیف کے عالم میں ہم دنوں رات چیختے پکارتے ہیں. لیکن کیا کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان حالات میں، اس قسم پرسی میں، اس پریشانی میں، اس مصیبت میں، اس تکلیف میں رب کائنات کی جانب رجوع کر کے صلاۃ فجر کے پہلے بیدار ہو کر کے رب کائنات سے رو لیں، گڑ گڑا لیں، تھوڑا سا اطمینان کر کے اس بارے میں اپنے عمل پر نظر ثانی کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں آج فلسطین میں مصیبتیں ہم کو لاحق ہو رہی ہیں. یہی کرتوت اگر ایسے ہی رہے تو ہندوستان کب فلسطین بن جائے گا. رب کائنات اس چیز پر بھی قادر ہے. لہذا ہم کو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنی چاہیے، اسی سے سوال کرنا چاہیے. وہی ہمارا پرسان حال ہے، وہی ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے سنو، اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر تم کسی سے مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمْ، اے بچے سن لو، یقین کی حد تک اس بات پر علم رکھو، یقین رکھو، ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. فرمایا اے بچے سنو، اس بات کو سمجھ لو کہ اگر پوری کی پوری امتیں، سارے کے سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تم کو فائدہ پہنچا دے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا فائدہ رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. مقدر سے زیادہ فائدہ تم کو حاصل ہونے والا نہیں ہے. لہذا رب کائنات پر اعتماد رکھو، وہی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے. اس کی مرضی کے بغیر ساری دنیا جمع ہو کر کے بھی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اس کے بعد فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور سنو، اگر ساری کی ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے، متفق ہو جائے کہ تم کو نقصان پہنچا دے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ہمارے لیے جو پیغام دے دیا، وہ پیغام بڑا قیمتی پیغام ہے. رمضان کا پورا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. ہم نے تقریباً 26 روزے رکھ لیے اور آگے 2-3 دن کے بعد وہ عید کا چاند طلوع ہونے والا ہے، جو چاند ہمارے لیے رحمت کا باعث بنے گا اگر ہم نے نمازوں کی پابندی پر اپنی استقامت باقی رکھی. وہ چاند ہمارے لیے رحمت کا باعث بنے گا اگر یہ مسجدیں آباد رہی، اور اگر وہ چاند دیکھتے ہی مسجدوں کو ویران کرنے والا چاند بن گیا، وہ چاند دیکھتے ہی حلال و حرام کی تمیز کو ہٹا دینے والا چاند بن گیا، تو یہ چاند رحمت کا نہیں بلکہ زحمت اور عذاب کا پیغام ہو جائے گا. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان مکمل طریقے سے اپنی زندگی میں اسلام کو اختیار کریں، صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت کے مطابق چلیں، قرآن و سنت کے تقاضوں کی تکمیل کریں. اس کے بغیر ہماری زندگی ناکام ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ روایت اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان دونوں کی روشنی میں ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کے جو ایام گزر گئے، کچھ کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں، کچھ سستی اور کاہلی ہو گئی، اب تک ہم نے اپنے باطن کو پاکیزگی فراہم نہیں کی، اب تک ہم نے دین اسلام کا مکمل پیغام اگر نہیں سمجھا تو اللہ کی قسم اب بھی اخلاص اور رب کائنات کی خشیت اور اس کا تقوی اختیار کر کے یہ 2-3 دن جو بچے ہیں، اس میں بھی اگر مسلمانوں نے اور ہم نے
دین کی طرف رجوع کر لیا تو یہ موقع بھی بہت قیمتی ہے۔ عید آئے گی، خوشیاں آئیں گی، اور عید میں ہم سوئیاں کھائیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، ساری خوشیاں منائیں گے، لیکن ہمارے فلسطینی بھائی خون اور پسینہ پوچھتے رہ جائیں گے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ رب کائنات تو رحیم و کریم ہے، اس کے باوجود بہت کچھ معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا ہم ان مصیبتوں پر اپنے عمل کے اوپر نظر ثانی کریں، اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم نے کہاں کہاں دین اسلام کے ساتھ بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے، سرکشی کی ہے، کہاں کہاں ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں۔ ہم کاروباری ہیں تو کہاں کہاں پر جھوٹ بول کر کے پیسہ کماتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں تو کہاں کہاں کاٹا مارتے ہیں۔ یہ پیسہ نگری ہے، یہ بمبئی کا شہر پیسوں کی ریل پیل کا شہر ہے۔ یہاں پیسوں کے نام پر جو کھیل تماشے ہوتے ہیں اس میں بھی مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہاں دین کے نام پر، دعوت و تبلیغ کے نام پر، کیمرے کے نام پر، اسکرین کے نام پر، متعاملین کے نام پر، غیر علماء واعظین کے نام پر لوٹ مار کا ایک بازار بنا ہوا ہے۔ یہاں دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ پیسے کا شہر ہے، یہ پیسہ آپ کی مسئولیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے قدم ہلنے نہیں پائیں گے جب تک چند چیزوں کے بارے میں، 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے ایک چیز ہوگی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ تم نے اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آج ہماری ذمہ داری ایک جانب پیسہ کمانے کی جو ہے اس میں بھی شبہات کے امکانات ہیں، اس میں بھی حلال و حرام کی تمیز کو کنارے کر کے انسان بینک بیلنس بنانے، فلیٹ بنانے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے اور بڑے بڑے کاروبار کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اور دوسری جانب جیسے ہی رمضان کا موسم آتا ہے پیسے کو کس طریقے سے اٹھا کر کے لوگوں کی جھولیوں میں ڈال دیا جائے۔ لینے والا امانت دار ہے، صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے، نہیں کرتا، اس بات کا جائزہ کوئی نہیں لیتا۔ ایسا لگتا ہے جان چھڑانے کی کیفیت ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جس کو ہم ثواب سمجھ کر کے رمضان کے مہینے میں لٹاتے پھرتے ہیں، یہ زکوٰۃ اس رمضان کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو حول گزر جانے کے بعد ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے۔ آپ کو رب کائنات کی رضامندی چاہیے تو زکوٰۃ اس مہینے میں اگر آپ حساب کر کے خرچ کرتے ہیں تو کریں، لیکن صدقات کا دروازہ بند نہ ہونے پائے۔ اصل مال سے آپ دین کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے میں بخیلی نہ کریں، بلکہ پوری کی پوری سخاوت کے ساتھ کام لیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے بقیہ ایام میں ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، اپنے عمل کا جائزہ لیں، کوتاہیوں سے توبہ کریں، دین اسلام پر مکمل طریقے سے قائم و دائم رہنے کے وسائل اختیار کریں، علماء کی صحبت میں رہیں، ان سے دین کو سیکھیں، مساجد کے حقوق ادا کریں۔ قرآن مجید جو اسی ماہ مبارک کی طاق راتوں میں نازل کیا گیا، اس قرآن مجید کے حقوق ادا کیے جائیں۔ یہ قرآن مجید بھی آج کے دور میں مہنگی طباعتوں کے ذریعے چھاپ دیا جاتا ہے، لیکن جتنی مظلوم یہ کتاب ہے اتنی مظلوم شاید دنیا کی کوئی کتاب ہو۔ مسلمان قرآن مجید سے دل لگاتا ہے، قرآن مجید کو محبوب رکھتا ہے، لیکن اس کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں۔ قرآن مجید کو تفسیر بالرائے کے ذریعے اور ایسے ہی خوارج کے اصولوں کے ذریعے آج دنیا کے سامنے پیش کرنے کا جو چلن ہے وہ ہماری جماعتوں کے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں گھستا چلا جا رہا ہے۔ رب کائنات
ہم کو دین کا حقیقی تصور لے کر کے دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔